بالکل ہی شہر ہے مرگیلان۔ یہ ریشم، اب ریشم جسے کہتے ہیں، یہ ہماری دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے اندر ریشم کا کیڑا ہوتا ہے۔ اسی ریشم کے یہاں ہاتھ کا کام ہو رہا ہے سارا، اور ریشم کا کپڑا، ریشم کا دھاگا، یہ سارا کا سارا وہی بن رہا ہے۔ ماہرین ہے یہاں، اور مرگیلان پورے ملک میں ان جگہوں میں ہے جہاں ریشم کا کام ہوتا ہے، سارا ریشم کا کام ہوتا ہے۔ آئیں ہم باہر دیکھتے ہیں ایک ریشم کا نظام، دھاگا لپیٹ رہے ہیں اس کے اوپر، ریشم کا دھاگا اس کے اوپر لپیٹ رہے ہیں۔ دھاگے کو سیدھا کرتے ہیں، پھر دھاگا اس پہ لپیٹتے ہیں۔ وہ ساری ریشم کی کھڈیاں ہیں۔ ریشم بنا جا رہا ہے، ریشم بنا جا رہا ہے سارا ادھر بھی، اور سارا ریشم بنا جا رہا ہے۔ ریشم بنا جا رہا ہے۔ جنت میں ریشم کا تذکرہ، سندسن و خضرم و استبرق، اللہ میری زیر زبر کی کمی بیشی معاف کرے۔ جنت میں ریشم کا تذکرہ، اور یہاں ریشم، یہ ریشم کا کپڑا ہے جو بن کے آ رہا ہے، یہ ریشم ہے سارا۔ یہ دیکھیں، یہ ریشم ہے، یہ ریشم ہے سارا، اور ریشم کا کپڑا ہے۔ یہ ہاتھ کی صنعت ہے جو آج کے دور میں ہاتھ سے بنایا جا رہا ہے، اور اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ مرگیلان فرغانہ میں کے ساتھ ہم پہنچے تو شیخ برہان الدین ابوبکر بن علی صاحب ہدایہ، ان کی چلا گاہ، ان کی جگہ، ان کی جائے پیدائش، ہم وہاں پہنچے ہیں اس وقت۔ شیخ برہان الدین، یہ شیخ برہان الدین کی چلا گاہ ہے، یعنی چلا گاہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، علم کی ریاضت کی، علم پہ محنت کی اور کوشش کی، دن رات مجاہدے، قربانیاں، یہ ان کی چلا گاہ لکھی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے بہت زیادہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، صاحب ہدایہ شیخ برہان الدین یہاں مرگیلان کے تھے۔ اصل یہ لفظ جو ہے، جب سکندر یہاں آیا تو اس کو، سکندر کو یہاں آ کے دو چیزیں دیں، ایک مرغی اور نان۔ اس کو یہ چیز بہت پسند آئی، اس نے شہر کا نام مرغی نان رکھا، اس لیے اس کو مرغی نان بھی کہتے ہیں۔ اصل جو یہاں کے مشہور ہے یہ مرگیلان ہے۔ مرگیلان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے دو بہن بھائی آئے، اور یہاں انہوں نے غاروں میں چھپ کر، کیونکہ یہاں سارا کفر تھا، آتش پرست تھے، تو انہوں نے غاروں میں چھپ کر اللہ اللہ کیا اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے تو یہاں ان کے آنے کی وجہ سے ویرانہ تھا، دو کبوتر آ گئے، اور پھر بڑھتے بڑھتے سخیوں کی سخاوت کی وجہ سے یہاں پھر اب ہزاروں کبوتر ہوتے ہیں۔ یہ تو جانوروں کی صورتحال ہے۔ آج جہاں جو علم کے سمندر اور صاحب ہدایہ، بہت بڑی کتاب ہے، بہت علم کا سمندر ہے خود کتاب، ان بزرگوں کی برکت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آل ہے مرگیلان فرغانہ میں، فرغانہ کے ساتھ ہوں میں، اور یہ وہ علاقہ ہے جس میں قریب اندی جان میں بابر پیدا ہوا، اور بابر ہے بنیاد مغلیہ بادشاہوں کی۔ مرگیلان سے ہم اب اندی جان یہ بابر کی جائے پیدائش ہے۔ عمر شیخ مرزا والد تھے اس کے، جو ایک فصیل سے گل کر مرے تھے، بادشاہ تھے۔ 12 سال کی عمر میں اس کو بادشاہت ملی، پھر بادشاہ چھن گئی، پھر ملی، پھر چھن گئی،
یہ بابر کا مجسمہ ہے اور سامنے بابر کا مقبرہ ہے. اور مقبرہ کہتے میں وضاحت کروں کہ بابر آگرہ میں مرا تھا. اس کی چاہت تھی کہ مجھے افغانستان میں اور وہیں اس کو دفن کیا گیا, وہیں دفن کیا. اب یہاں اس کی چاہت یہ ہے یہاں کے لوگوں کی کہ اس کی چونکہ یہی پیدائش ہے, وہاں کی کچھ مٹی لائے اس کے قبر کی اور پھر اس کا یہ مقبرہ بنایا. اصل مقبرہ اس کا افغانستان میں ہے. بابر وہ بادشاہ ہے جو مغلیہ حکومت کی بنیاد بنا, اور مغلیہ حکومت کی بنیاد بابر کے ذریعے ہوئی. پھر ہمایوں آیا, پھر اکبر آیا, پھر جہانگیر آیا, پھر شاہ جہان آیا, پھر اورنگزیب عالمگیر, اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد پھر حکومت کمزور ہوتی چلی گئی اور انگریز کا دور آ گیا. تو یہ ہم وہاں اندیجان میں آئے ہیں. اندیجان بہت بڑا شہر ہے, اور اندیجان کے ساتھ یہاں ایک شہر ہے چھوٹا سا, لیکن اس میں سب سے زیادہ فیکٹری ہے گاڑیاں بنانے کی. تو بابر کی ایک تاریخ ہے جو بابر نے تاریخ بیان کی اور ایک زندگی گزاری حیرت انگیز طور پہ. بہت نیک بادشاہ تھا, بہت اچھی صفات تھیں. یہ ساتھ مسجد ہے اور یہ پہاڑ کے اوپر اس کا بابر کا مقبرہ ہے. یہ وہ قبر ہے جو لکھا ہوا ہے جس میں کہ وہ آگرہ میں اور پھر آگرہ کے بعد کابل میں, یہاں اس کی قبر بنائی ہے. یہ پورا منظر دیکھیں آپ اس کے مقبرے کا, مسجد کا. ہم اندیجان میں ہیں, ابھی پہنچا ہوں, بس برف ہی برف ہے ساری. فرغانہ سے اندیجان, کوکن اور مرگیلان تو ساری برف ہی برف ہے. تاشکند کا ریلوے اسٹیشن برف ہی برف ہے, بہت زیادہ برف ہے.